مصر کے عظیم محل میں ایک نوجوان پروان چڑھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں وقار تھا، دل میں نرمی تھی اور فطرت میں انصاف۔ یہ نوجوان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ محل کی ہر چیز شاہانہ تھی، سونے کے ستون، اونچے دروازے، خدمت گزاروں کی قطاریں۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اسی مصر میں ایک قوم ظلم سہ رہی ہے۔ بنی اسرائیل، وہی قوم جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تعلق رکھتے تھے، انہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ کوئی اینٹیں اٹھا رہا تھا تو کوئی بھاری پتھر، اور سپاہی ان پر چیخ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ منظر دیکھتے تو ان کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ وہ آہستہ سے کہتے، یا اللہ، یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ وہ اپنے رب کو پکارتے، ان سے پوچھتے کہ کب یہ ظلم ختم ہوگا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے ایک سنسان حصے سے گزر رہے تھے۔ وہاں اچانک شور سنائی دیا۔ انہوں نے کہا، ایک کتبی آدمی ایک بنی اسرائیلی کو بری طرح مار رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور مدد کے لیے پکارا، موسیٰ، میری مدد کریں۔ اور وہ لمحہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل غصے اور رحم سے بھر گیا، انہوں نے آگے بڑھ کر کپتی کو روکا اور کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ ظلم ہے۔ لیکن اس نے طنزیہ ہنسی کہ تم مجھے حکم دے رہے ہو۔ اس نے بنی اسرائیلی کو پھر سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اسے ایک مکہ مارا، لیکن وہ آدمی زمین پر گرا اور حرکت کرنا بند کر دیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر حیرت اور افسوس تھا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا کہ یہ تو شیطان کا کام تھا۔ پھر فوراً اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف جا رہے تھے۔ وہی بنی اسرائیلی پھر کسی سے جھگڑ رہا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دوبارہ مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا، تم تو واضح گمراہ ہو۔ تب وہ آدمی گھبرا کر بول پڑا، کیا تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو، جیسے کل ایک آدمی کو مار دیا تھا؟ یہ بات پھیل گئی تھی ہر طرف، ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مار دیا۔ اب یہ خبر فرعون کے محل تک پہنچ گئی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ نے ایک کپتی کو قتل کر دیا ہے۔ اسی وقت ایک نیک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، محل میں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، خدا را فوراً مصر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی شہر جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، مجھے لوگوں کے ظلم سے بچا لے۔ اور وہ تنہا صحرا کی طرف چل پڑے۔ ان کے قدم تھکے ہوئے تھے، لیکن دل میں اللہ پر یقین تھا۔ اور یہی وہ سفر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین لے جانے والا تھا، جہاں ان کی ملاقات ایک ایسے انسان سے ہونے والی تھی جو ان کی زندگی بدل دے گا، اور وہاں ایک کنویں کے پاس ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا کہ جو تاریخ کا حصہ بن جانے والا تھا۔ مدین کے کنویں پر 2 لڑکیاں کھڑی تھیں
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہی ملاقات ان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔